الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. جیسا کہ میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی تھی، ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی اور میں عام طور پہ دیکھتا نہیں ہوں اس قسم کے مولویوں کے، خاص کر کے ویڈیو کلپ میں نہیں دیکھتا. بندے سے کہتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اس کلپ سے، آپ کو جو قابل اعتراض بات اس میں لگی ہے، آپ نے سنی ہے تو اس میں جو قابل اعتراض بات آپ کو لگی آپ وہ لکھ دیں مجھے 2 سطروں میں پھر اس کے بارے میں اپنا موقف دے دوں گا. اب میں کلپ نہیں سنتا. ان کا کلپ میں نے سنا اور اس بندے کے اصرار پہ سنا میں نے، مرزا محمد علی صاحب کا. اس میں ایک آسٹریلیا سے غالباً کسی نو مسلم کا بیان تھا، سوال تھا سوری، اور اس میں اس نے پوچھا تھا کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. میری بیوی جو ہے، بچے بھی ہیں اس کے، میری بیوی جو ہے وہ بڑی کیئرنگ وائف ہے اور بڑا خیال رکھنے والی ہے، اور تو میں کیا اس کو ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ تو مرزا صاحب نے جب کہا نا کہ یہ بڑی نازک صورتحال ہے تو مجھے اسی سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی چند چڑھائیں گے. اب نازک صورتحال نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں کنویں کے مینڈک، اس سے کبھی باہر نکلنے کا سوچا ہی نہیں ہم نے. ہم نے سمجھا کہ دین جو ہے وہ صدیوں پہلے مدون کر دیا گیا ہے، مسائل جو بھی تھے، اور اب ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ بزرگوں نے سوچا ہے وہ ناقابل تغیر ہے، حالانکہ دنیا نام ہی تغیر کا ہے. جس وقت وہ سب کچھ سوچا گیا تھا اس وقت ہم سپر پاور تھے، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی. آج دنیا ہم پر غالب ہے، ہم پاؤں کی جوتی بنے ہوئے ہیں دنیا کی، لیکن ٹرن آؤٹ ہمارا وہی ہے، خناس ہمارا وہی ہے، سپر پاور والا وہی رونت. تو اب تھوڑا سا باہر نکلیں، دیکھیں دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. ایک نو مسلم اپنی بیوی بچے ساتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی سا بھی ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم آئین ہے، اور آئین کو سمجھنے کے لیے آئینی ذہن درکار ہے. ہر ترجمہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کی قانونی جو بھی شقات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا کے پڑھنے والی ہیں. کون سی شق کس کا رستہ کہاں روکتی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ہر بندہ جو جماعت کرانا شروع کر دیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، وہ آئین کا ماہر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ سمجھ لیں گے آپ تو آپ کو آدھے قرآن کی خود ہی سمجھ لگ جائے گی. جو آپ کو اشکالات اٹھتے ہیں نا مختلف مواقع پہ، وہ بات آپ سمجھ لیں گے تو وہ سارے بھی ختم ہو جائیں گے، ساتھ میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. مکے والے ایک الگ قوم تھے، باقی پوری دنیا کے انسانوں سے الگ قوم تھے، اور وہ مشرک قوم تھے. واحد وہی مشرک قوم تھی. شرک سارے قبیلے کرتے تھے، لیکن جہاں بھی مشرکین کا ذکر آئے گا تو وہاں مکے والے ہوں گے. بطور مشرک قوم صرف ایک ہی قوم تھی، وہ تھے نبی کے مخاطب. جیسے ہر نبی کی ایک خاص قوم مخاطب ہوتی ہے اور پھر وہی اسی قوم کی زبان میں آتی ہے اور اس قوم پر اتمام حجت ہو جاتا ہے. اگر وہی کسی اور زبان کی ہو تو اتمام حجت نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم اجمی قرآن ان پر نازل کرتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اگر ہم قرآن کو اجمی بنا دیتے تو یہ کہتے اس کی آیات جو ہے وہ تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئی. دوسری زبان کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ حق ادا نہیں کرتی. لہذا
اتمام حجت اسی زبان میں ہوتا ہے جس زبان میں رسول ہے اور جو اس قوم کی زبان ہے اور جس قوم کی زبان میں پھر اللہ پاک خطاب کرتا ہے، اس کی ضرب الامثال کوٹ کرتا ہے، ان کے گھروں کے مسائل، ان کے کلچر کی مثالیں دیتا ہے اور اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ مکے والوں کے معاملے میں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا، رسولوں کی سنت کے مطابق اس رات مکے والوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، ختم نصیب منصیب، وہ پہاڑ الٹا دینے چاہیے تھے ان پر، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ ان مشرکوں کو مومنوں کے ہاتھوں سے پٹوائے، ان کے ہاتھ، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں مارو، انہیں قتل کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے رہا ہے، یعنی یہ جو تم مار رہے ہو ان کو، یہ کوئی نارمل لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تمہارے ہاتھوں دیا جائے گا، اب آندھی کے ذریعے نہیں، اب طوفان کے ذریعے نہیں، اب سیلاب کے ذریعے نہیں، تمہارے ہاتھوں دیا جا رہا ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، تاکہ وہ ذلیل ہوں تمہارے ہاتھوں، طوفان میں گر کے مر جانا، بارش سے مر جانا، کسی فیملی کا قاتل جو ہے وہ بجلی سے چمٹ کر مر جائے یا ہارٹ اٹیک سے مر جائے جیل میں، تو اس مقتول فیملی کا غصہ نہیں کم ہوتا، ان کا غیظ و غضب بھڑکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ لٹکے نہ یا ان کے ہاتھوں سے نہ مارا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کے غیظ نکالنا چاہتا ہوں، میں شفا دینا چاہتا ہوں تمہارے سینوں کو، میں اب کسی اور قدرتی آفت سے نہیں مارنا چاہتا، تمہارے ہاتھوں مروانا چاہتا ہوں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ تو مکے والے وہ مشرک ہیں کہ جن کی عورتوں سے نکاح کرنا منع کیا گیا تھا، یہ مارے جانے والے ہیں، یہ اللہ کی مغضوب قوم ہے، تم نکاح کرنے چلے ان سے؟ نکاح کا رشتہ تو مودت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے غضب میں ہیں، ان پر تو عذاب آنا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا، رشتہ داریاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لہذا لا تنکحوا المشرکین جو ہے، لا تنکحوا المشرکات اور لا تنکحوا المشرکین، یہ ان کے لیے، مکے والوں کے لیے۔ وہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ غزوہ صلح حدیبیہ کو ڈسکس کیا گیا، وہاں پہ معاہدے کی روح سے عورتوں کو بھی واپس کرنا بنتا تھا، معاہدے میں استثناء نہیں تھا، جو بھی مسلمان ہو کر آئے گا اسے واپس کرنا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ مرد اگر آئیں گے تو عورتیں آئیں گی تو ہم نہیں واپس کریں گے، جو بھی آئے گا آپ نے واپس کرنا، حضور نے دستخط کر دی، انگوٹھا لگا دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور خلاف ورزی معاہدے کی نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا واپس کیجیے، اب یہ مسئلہ تھا، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی۔ تو ان حالات میں سورہ الممتحنہ نازل ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک اب اس میں اپنی ڈومین استعمال فرما رہا ہے کہ عورتوں کو نکال دو اس معاہدے سے، یعنی نبی کو اجازت دے دی گئی کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ عورتیں اس معاہدے میں شامل نہیں، ہم عورتیں واپس نہیں کریں گے، یہ ان کے لیے حلال نہیں، ان کے لیے جائز نہیں۔ دین بدلنے سے نکاح نہیں ٹوٹتے، وہ سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ توڑنا پڑتا ہے، خود بخود نہیں ٹوٹتا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب وہ بیوی بچے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ممتحنہ کے بعد ہی انہوں نے پھر جب اللہ نے حکم دیا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی عصمتیں مت پکڑے رہو، ان کی عورتیں مت اپنے نکاح میں رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نکاح ٹوٹتا تو عمر فاروق کے مسلمان ہونے سے نکاح ٹوٹ جانا چاہیے تھا، نہیں ٹوٹا۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ عمر فاروق ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے ہیں، 7 سال ہو گئے، نکاح نہیں ٹوٹا۔ دین بدلنے سے تو نہیں نکاح ٹوٹتا، وہ تو کنٹریکٹ ہے، وہ تو ذمہ داریاں ہیں، یہ میں نے کرنا ہے، یہ اس نے کرنا ہے، بچے پیدا ہونے ہیں، پالنے ہیں بچے ہم نے سارے، یہ تو کنٹریکٹ ہے۔ طلاق دینی پڑتی ہے تب ٹوٹتا ہے، یعنی وہ ہندو نو مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ طلاق دے گا نہیں۔ وہ طلاق کیوں دے گا؟ وہ اس کے دشمن قوم میں سے ہے، وہ دشمنوں میں سے ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، سب سے زیادہ وہ اس کو جانتی ہے، سب سے زیادہ وہ اس کے کلوز ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو مسلمان، پھر وہ کس کو جا کے دعوت کرے گا؟ آپ اسے پکڑ کے چلے پر لے جائیں گے۔
اپنے بچے اس کے گھر سے نکال کے آپ، یہ کیسا دین ہے جو کافروں کے بارے میں یہ کہتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرواتے ہیں؟ کیا خود اسلام بھی یہ کرتا ہے کہ جو ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کے بیوی بچے چھڑوا دیتا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو مکے والے مشرکین الگ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ مشرک ہیں اور کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کر دیا جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پھر دوسری جگہ فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو شرک کرتے ہیں، اللہ نے منع بھی کیا ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، باز آ جاؤ، مت کہو تین۔ وہ تین خدا مانتے تھے، نکاح کی اجازت دے دی۔ وہ جو ان کو عیسائی عقیدہ نہیں رکھتا، ان کو سن آف گاڈ نہیں کہتا، پھر وہ عیسائی نہیں رہتا۔ لہذا عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب آپ کہتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور یہودیوں میں بھی شرک ہے۔ لیکن نکاح جائز ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی عیسائی بیوی کو چرچ ڈراپ کر کے آئیں گے، آپ اس کو جانے سے روک نہیں سکتے، آپ اس کی رسوم پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی تو مشرک ہیں، ان مشرکوں سے کیوں جائز ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مکے والے مشرکوں سے باقی پوری دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ جہاں بھی ممانعت ہے وہ مشرکین مکہ کے ضمن میں ہے، باقی تو مشرکوں کے جیسے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ جب اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کریں گے، اور اہل کتاب کا شرک قرآن نے خود واضح کی ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، کوئی ہسٹری کی بات نہیں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی نکاح کی اجازت دے دی۔ تو یہ اب جو معاملہ خاص طور پہ، چونکہ ہمیں ان چیزوں سے واسطہ نہیں نہ پڑتا، اور جب تک کوئی چیز کسی کی پریکٹس میں نہ آئے، دیکھیں ٹی وی مولویوں کی دسترس میں نہیں تھا، حرام تھا، جب مولویوں کا پالا پڑا تو حلال ہو گیا۔ فوٹو تصویر مولویوں کے نزدیک حرام تھی، پھر جب پالا پڑا تو حلال ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جب بندے کا پالا پڑتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو یہ لوگ خود باہر کی چیزیں بھی پڑھیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرزا صاحب کی عربی کی کیا صورتحال ہے، لیکن اگر یہ عربی ویب سائٹس پہ جائیں اور وہاں پڑھیں تو میرے خیال میں انہیں پتہ چلے کہ مسلمان پاکستان سے باہر بھی ہیں، اور ان کے بھی مسائل اور وہاں کے بھی مولوی ہیں، اور وہاں کے بھی فتاوی جات ہیں، اور وہ بھی ریفرنسز جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ اسکپ کر گئی، اب شاید ایج فیکٹر ہے، وہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن اب یاد آ گئی درمیان میں تو پھر میں کروں گا۔ ایک خاتون ہے، عالمہ ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے، انہوں نے ایک مقالہ لکھا 8ویں یورپی یونین کی جو اللجنۃ البحوث العلمیہ الاوروبیہ، جو ان کی کونسل ہے ان کی یورپ والوں کی، اس کے 8ویں اجلاس میں جو اسپین میں ہوا تھا، اس نے وہ مقالہ پیش کیا اور وہ پھر منظور کیا گیا، اور پھر وہاں باقاعدہ اس پہ فتویٰ صادر ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک یورپین عورت آئی، اسلام کے بارے میں اس نے کچھ سوال کیے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہونے پر تیار ہو گئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے ایک جان میرے ذریعے آگ سے بچا لی۔
کہتے کہ آخر میں جب وہ کلمہ پڑھنے لگی تو اچانک اس نے پوچھا کہ میرا زوج جو ہے وہ اور بچے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بچوں کی تعداد بھی اس نے لکھی ہے اس میں وقت ملا تو انشاءاللہ وہ کافی طویل وہ مقالہ ہے، میں اس کی تلخیص کروں گا، اور پھر وہ جتنی بھی احادیث یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں نا اس میں ان پر بحث کی ہے اس خاتون نے اپنے مقالے میں، اپنی اس پی ایچ ڈی کے اس مقالے میں، اور اس نے وہ ساری حدیثوں پر بھی جھرا کر کے تو اس میں سے سقیم اور ضعیف اور دوسری الگ کی ہیں، اور تابعین اور دیگر لوگوں کے پھر فتاوی جات اور باقی چیزیں بھی اس نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کی تلخیص کروں گا، ترجمہ کروں گا اس کا، اور اس میں سے خاص طور پہ جو ریفرنسز ہیں ان کو میں ٹائم چاہیے اس کے لیے، کافی طویل ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ رہ سکتا اور بچے، تو دیکھیں یہ مرد کا معاملہ بھی نہیں ہے، عورت کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں مرد تو اہل کتاب سے شادی کر لیتا ہے، لیکن عورت کو ہم اجازت نہیں دیتے اہل کتاب سے شادی کی۔ وہ عورت ہے، اسلام لانا چاہتی ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں اور شوہر ہے، تو انہوں نے جب کہا کہ تم نہیں، تمہیں وہ تو چھوڑنے پڑیں گے، کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اس کے جو چہرے کی کیفیت تھی، ووٹ کر چلی گئی، نہیں قبول کیا اس نے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اس کے جو چہرے کی کیفیت تھی میں ساری رات نہیں سو سکی، یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا یہ عورت کی اذیت کو سمجھتا نہیں کہ آپ یہ انعام میں اسے دے رہے ہیں؟ کیا اس کے بچے جو ہے وہ کل جب یہ دیکھیں گے کہ جس مذہب نے ان کی ماں پکڑ کے اس طرح اٹھا کے لے گیا ہے، جس طرح چیل بچہ اٹھا کے لے جاتی ہے، تو وہ اس مذہب سے نفرت کریں گے یا محبت کریں گے؟ تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ تحقیق کروں گی، چونکہ ہم ہیں مرد، تفسیر میں ہم جو مغز ہے وہ اپنی طرف ڈالتے ہیں اور جو چھلکا ہے وہ عورتوں کی طرف ڈالتے ہیں۔ جب تک عورت جج نہیں ہوگی وہ کبھی بھی عورت کے درد کو نہیں سمجھ سکتا، مرد جج کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ مرد ہوتا ہے، اس کی سائیکی، اس کا پورا اندر کا سسٹم جو ہے وہ مرد ہے، وہ مرد کی سوچ سوچتا ہے۔ ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین سارے مرد کی سوچ سوچتے ہیں، عورت کی طرف سے سوچنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کی مانی نہیں جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عورت کی طرف سے سوچتی تھی نا، حدیث بھی ان کی کوٹ کر دیا، مانتے نہیں ہیں۔ جب کہا کہ جی عورت سامنے سے عورت، گدھا اور کتا، دیکھیں تقابل، دیکھیں ایک سیٹ بنایا انہوں نے، عورت، گدھا اور کتا، یہ تینوں آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مرد گزرے تو دیکھا نا، مرد ہے نا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں نے ہمیں بہت برا تقابل ہمارا کیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی اور آپ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھوں سے میرے پاؤں سمیٹ دیتے تھے اور سجدے کی جگہ نکالتے تھے۔ تم کہتے ہو ہم سامنے سے نکل جائیں، تمہاری نمازیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مقدس ہیں۔ حدیث بھی ان کی انہوں نے کر دیا، اس حدیث کا، وہ کتے، گدھے اور عورت والی حدیث کا رد بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے کر دیا، لیکن انہوں نے، مردوں نے، وہ حدیث کتے والی ڈالی ہوئی ہے اور ایمان اس پر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث جو ہے وہ تو نفلوں کے بارے میں ہے، یعنی حضور جو حضرت عائشہ کو سامنے لٹا کے پڑھتے تھے نماز وہ تو نفل تھی نا، تو یہ جو کتے والی حدیث ہے یہ فرض نماز ٹوٹتی ہے۔ کیوں؟ فرض نماز کا اینٹینا کو نہیں ہوتا؟ حضور پر تم خود کہتے ہو تہجد فرض تھی، اب کہتے ہو وہ نفل تھے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ سامنے لیٹی رہتی تھی۔ کیا تم یہ اجازت دیتے ہو اپنی عورتوں کو؟ کیا نفلوں میں تم کھڑا ہونے دیتے ہو ساتھ؟ تم تراوی میں کہتے ہو، تراوی نفل ہی ہے نا، نفلی عبادت ہے۔ تم کہتے ہو مرد کھڑا ہو، پھر اس کے پیچھے اس کے بیٹے کھڑے ہوں، پھر پیچھے جا کے باتھ روم کے دروازے کے پاس جا کے ان کی ماں کھڑی ہو، وہ بیٹوں کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اجازت دیتے ہو تم سامنے لیٹنے کی؟ تو عورت جج ہوگی تو عورت بن کے سوچے گی، مفتی ہوگی تو عورتوں کے مسائل کو سوچے گی، مرد مفتی کبھی نہیں سوچے گا، وہ ہمیشہ وہ حدیث، وہ قول، وہ فتویٰ لے کر آئے گا جو مردوں کو سوٹ کرتا ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔
اس کے بعد اس نے پھر قلم اٹھایا اور اس نے مقالہ لکھا اور پاس کروایا، پھر اس مقالے پہ فتویٰ لیا۔ لجنۃ البحوث العلمیۃ العربیہ سے پھر اس پہ 2 فتوے ایشو ہوئے اس پہ۔ ایک تو یہ کہا کہ جی وہ نکاح تو نہیں کر سکتے، یعنی مسلمان ہندو عورت سے شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر نکاح پہلے ہوا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے تو بیوی بچے ساتھ رکھ سکتا، وہ پہلا نکاح اس کا ویلڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ویلڈ رہا ہے۔ عمرو بن العاص جو تھے وہ حضرت ابو العاص جو تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، یہ وہاں تھیں تو سمجھ لیں کہ قیدی کی طرح تھیں، مسلمان تھی اور وہاں رہ رہی تھی۔ جب غزوہ بدر میں وہ قیدی ہوئے اور سب نے فدیہ بھیجا تو ان کے پاس فدیہ نہیں تھا حضرت زینب کے پاس، تو انہوں نے اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی پہ دیا تھا۔ تو ہار دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اصحاب سے یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، حالانکہ اللہ کے رسول تھے، آپ کا فیصلہ فائنل فیصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجازت لی ان سے کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں، اسے بڑا عزیز ہے، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، البتہ میں اس کو خالی نہیں چھوڑ بھیجوں گا، میں یعنی میں فدیہ لوں گا اسے، لیکن یہ ہار نہیں لوں گا، یہ ہار میں چاہتا ہوں واپس میری بیٹی کے پاس چلا جائے۔ سب نے کہا یہ اللہ کے رسول، اس پہ جو آپ کی مرضی ہے کریں۔ تو آپ نے وہ ہار واپس کیا اور اپنے داماد سے کہا کہ یہ میری بیٹی تمہارا فدیہ ہے، جاؤ اور مکے سے جا کے اس کو بھیج دو یہاں پہ میرے پاس۔ یہ تبادلہ ہوا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے اس کے بعد تو نکاح جو ہے وہ رینیو نہیں کیا گیا، تجدید نکاح نہیں کی، وہ پہلے ہی نکاح چلا ہے۔ نکاح طلاق سے ٹوٹتا ہے۔ جب یہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی ہے تو 6 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں چھوڑ دوں، اسے طلاق دے دوں، ٹھیک؟ تو طلاق دی ہے، باقاعدہ بھیجی ہے۔ دین بدلنے سے اس طرح نہیں ہوتا۔ تو فتویٰ یہ ایشو ہوا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان ہے، مسلمان تو غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں اس میں کہا گیا، لیکن اگر وہ پہلے کسی مذہب میں تھا اور وہاں ایک ویلڈ نکاح رکھتا تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا یا ہندوس تھا، اس نے کہا میرے پاس ہندو عورتیں بھی آئی ہیں کہ اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ ہو گیا ہمارا شوہر، اور ہم اس وقت رول رہے ہیں، نہ بچوں کی کوئی کیئر کرنے والا ہے نہ میری کوئی کیئر کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس مقالے میں شامل ہے، اس سے پہلا دیباچہ جو ہے اس میں اس نے پوری یہ تفصیل لکھی ہوئی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا اور سب سے پہلے آپ اس کے بیوی بچے جو ہے اسے الگ کر کے ان کو سڑک پر بٹھا دیں یا کہیں لنگر میں اس کو ان کو جمع کروا دیں یا دارالامان میں بھیج دیں، یہ اسلام کا تحفہ ہے؟ تو وہ نکاح ویلڈ رہے گا، وہ نکاح ویلڈ رہے گا، وہ محنت کرے، اپنا حسن سلوک اچھا کرے، بچے اس کے پاس رہیں گے، اسلام سے بھی واقف ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، بیوی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی تو بھی وہ نکاح ویلڈ رہے گا اور وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن اللہ نے طلاق نہیں دلوائی۔ اللہ کو تو پتا تھا نا، آپ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، کس کو نہیں پتا؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے نوح علیہ السلام؟ تو بیوی ان کی پڑھتی تھی نماز۔ لوط علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ہر نبی کے زمانے میں نماز فرض ہے، بیوی پڑھتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کو تو پتا تھا نا، چلو بائی دا وے ہم مان لیتے ہیں کہ پیغمبروں کو پتا نہیں تھا، آخر میں پتا چلا، لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا۔ اللہ تو کہہ سکتا تھا نا ان کو 2 طلاق اور نکالو گھر سے پکڑ کے، جیسے ہمارے یہاں کہتے چونڈے سے پکڑ کے باہر نکالو اس کو۔ نہیں، آخری رات جب وہ عذاب کا فیصلہ آیا تو کہا گیا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں آئے گی، وہ غابرین میں سے 950 سال۔ لہذا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی دن میں جب سے میں نے وہ کلپ سنا کہ پتہ نہیں اس بیچارے تک بات پہنچی
ظاہر ہے اس نے سوال کیا ہے تو ان کے وہ سنتا ہوگا اور ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. اصل میں مرزا صاحب جو ہے وہ صرف مختلف مکاتب فکر کے کپڑے اتارنے کے ماہر ہیں، عالم نہیں ہیں. اور کم از کم اس دور کے معاملہ ادوار وہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، ماحول کو، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں، کس طرح دنیا گاؤں نہیں اب ایک محلہ بن گئی ہے، کتنا انٹریکشن ہے ہمارا ان کے ساتھ. وہی سوچ ہے جناب علی، بس وہ کپڑے اتارنے ہیں، فلاں کا آپریشن، فلاں کی پھکی، فلاں کا فلاں. تو وہ پھکی لے کے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا بیچارہ جس نے سوال کیا تھا. تو سرکار میرے نزدیک یہ نکاح اس کا ویلڈ ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھ سکتا ہے، ان پہ محنت کرے اور اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے اسلام قبول کرنے کی. باقی مجھے کچھ یاد آیا تو پھر بھروں گا اس پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.